نوجوان 1 گھنٹہ نعرہ لگایا اور کپڑا باندھا، اس پر لکھا ہوا یا حسین۔ کسی نے علم کو اٹھایا اپنے آپ کے حسینی ہونے کے ثبوت دینے کے لیے، کسی نے امام حسین کے نام پر سبیل کیا کہ امام حسین جب ہم سبیل پلائیں گے تو لوگ ہمیں حسینی کہیں گے، کسی نے کالے لباس کو پہنا جو سنیوں کا شعار نہیں ہے، اور کالا لباس پہن کر کے یہ پیغام دیا قوم کو کہ لوگ کالا لباس دیکھیں گے تو کہیں گے یہ حسینی ہیں۔ تو آپ تربت حسین سے پوچھیں کہ حسینی کون ہوتا ہے؟ یا مولا حسین چلتے ہیں کربلا معلی اور امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ند مستک ہو کر کے عرض کرتے ہیں، اے مولا کائنات کے بیٹے، اے مولا حسین، کیا علم اٹھانے والا حسینی ہوتا ہے؟ کیا سبیل پلانے والا حسینی ہوتا ہے؟ کیا جس نے اپنے ماتھے پر 1 گھنٹہ تیرے علم کو اٹھا کر کے اپنے ماتھے پر حسین لکھا وہ حسینی ہوتا ہے؟ تو یقین ماننا، رب کعبہ کی قسم، تربت حسین سے آواز آئے گی کہ سبیل پلا کر دکھاوا کرنے والا حسینی نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ماتھے پر حسینی نام لکھ کر کوئی حسینی نہیں بنتا ہے۔ زمانے کے سامنے ہاتھ میں علم لے کر کے کوئی اگر دعویٰ کرے کہ حسینی ہوں، حسینی نہیں ہو سکتا، تو پوچھتے ہیں مولا حسین، ہم نے تو علم اٹھانے والے کو حسینی سمجھا ہے، شربت پلانے والے کو حسینی سمجھا ہے، اپنے ماتھے پر یا حسین لکھنے والے کو حسینی سمجھا ہے۔ پھر حسینی کون ہے؟ تو میرے آقا کا نواسا اپنی تربت میں سے ارشاد فرمائے گا، اگر حسینی بننا ہے تو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر حسین کی شہادت کا سبب سمجھ لینا، تو تجھے مسجد کا مصلی نظر آ جائے گا۔ اگر حسینی بننا ہے تو نمازوں کا پابند بننا پڑے گا، اگر حسینی بننا ہے تو روزوں کے تقدس کو پامال نہ کرے گا، اگر حسینی بننا ہے تو عشق رسول میں ڈوب کر شریعت پر عمل کر لیا تو حسینی ہے، اگر نماز درست ہے تو حسینی ہے، ورنہ حسینی نہیں ہے۔ لیکن نماز پڑھنے والا حسینی۔ لیکن ہم لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے، کاش اتنا عشق ہم نے مسجدوں میں دکھایا ہوتا۔ کس بات کی لڑائی تھی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کس بات کی لڑائی تھی؟ کربلا کے میدان میں کیوں گئے تھے امام حسین؟ اور ہم لوگ شریعت کو کیا زندہ کریں گے؟ زندہ کرنے والے شریعت کو زندہ کر کے جا چکے ہیں۔ ہم کربلا کو یاد کیا کریں گے؟ 200 روپے کا چندہ کیا ہم نے اور اس کے بعد میں ہم حق سے ادا ہو گئے۔ کیوں کہ کربلا کی ہم یاد کر کے کیوں نہیں روتے ہیں؟ ہمارے خاندان کا کوئی بچہ کربلا کی دھرتی پر شہید نہیں ہوا ہے۔ آج اگر کسی کا بچہ یہاں پر شہید ہو جائے یا اسے کوئی قتل کر دے ظالم، یا کوئی ہاتھ کاٹ دے، تو ہم اسے یاد کرتے ہیں اور رو رو کر کے یاد کرتے ہیں، رو رو کر کے۔ اب ہم امام حسین کا غم کیوں منائیں گے؟ امام حسین کو کیوں یاد کریں گے؟ کیوں شہادت دی امام حسین نے؟ ہمیں آزادی مل گئی، داڑھیاں مڑانے کا موقع مل گیا امام حسین نے، اس لیے تو کربلا میں شہادت کا تمغہ اپنے سر پر باندھا کہ یہ شریعت مصطفیٰ ہے، داڑھی چہروں سے ختم کر دو، نمازوں کے قریب مت جاؤ، جمعہ پڑھو، اور اگر زیادہ کچھ پڑھے تو سامنے مت آنا، عیدین میں ٹکرے مارو امام صاحب کے۔ یہ حسینی ہیں۔ ہم جا کر کے عیدین کی نماز پڑھ لی، حسینی ہیں، نماز کی نیت ہمارے یاد نہیں۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت آپ دیکھیں، تھوڑی سی دیر ذکر کر کے آپ نے امام حسین کا حق ادا کر دیا، تھوڑی سی دیر تم نے شربت لگا کر کے امام حسین اور کربلا کے 72 نہیں 82 نفوس قدسیہ جو 22,000 کے نرغے میں پھنسے ہو کر جن پر پانی اور کھانا بند کر دیا گیا، ان کا حق ادا کر دیا ہم نے۔ آج اگر امام حسین ان 72 نفوس قدسیہ کربلا کی سرزمین پر نہ جاتے تو آج ہم کوئی بھی حسینی نہیں ہوتا، سارے یزیدی ہوتے۔ کہ کربلا کی شہادت کو اتنی آسانی میں تم نے لیا ہے؟ کہ اتنا آسان لیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو، تم وہ قوم ہو چکی ہو جو اپنے دل کی صداؤں کو نہیں سنتی ہو۔ تم نے اپنے دل کی صدا کو نہیں سنا۔ میں نے اپنی دل کی صدا کے تعلق سے جب کتاب پڑھی اشرف المعبد لشان آل محمد، تو علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل النبہانی
रहमत उल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा कलम चलाया और कलम चलाने के बाद कहा कि ये कौम जो है इमाम हुसैन की वफादार नहीं है। वफादार कभी अपने मालिक की शहादत को भुलाता नहीं है। वफादार कौम अपने मालिक की दी हुई शहादतों को अपने कलेजे में बसाता है। लेकिन इमाम हुसैन की जिंदगी आप पढ़ें तो देखें, आप अपने दिल का मुताला करें, उन्होंने कल्ब के ताल्लुक से लिखा। क्योंकि हदीसों में आता है तुम्हारी जिंदगी पर हुसैन का कब्जा, तुम्हारे नथनों में चलने वाली सांस पर हुसैन का कब्जा, ये करबला की याद दिलाती है। मैंने सोचा तो आपने लिखा कि ये दिल धड़क धड़क कर तुम्हें रोज हर वक्त करबला की याद दिलाता है, हर वक्त करबला की याद दिलाता है। मैं हैरत में पड़ा कि करबला की याद से दिल का क्या ताल्लुक है। अगर दिल करबला की याद दिलाता तो करबला में हजरत अली असगर का लाशा हमारे कल्ब में बसा हुआ होता। अगर हमें करबला की याद हमारा दिल दिलाता तो हजरत सकीना के कानों से खींची हुई बालियां हमारे दिल में महफूज होती। अगर करबला की याद हमारा दिल दिलाता तो हमें अब्बास लंबरदार का लाशा नजर आता। लेकिन करबला का तो कहा कि बेवकूफ, ये करबला की याद दिलाता है, नहीं तो तेरे दिल, तेरे जिस्म के अंदर जो सीने में अल्लाह ने हाई पावर का एक टुकड़ा रखा है जिसे लोग दिल कहते हैं, अगर बेहाल हो जाए तो इंसान का चैनो करार लुट जाता है। अगर ये धड़कने लगे, अपनी धड़कनों को भूल जाए तो पूरे घर की नींद को हराम कर देता है। ये मुअम्मा समझ में नहीं आया तो वहां पर बताया गया कि जब करबला का दिल ये 73 मर्तबा क्यों नहीं धड़का, ये 74 मर्तबा क्यों नहीं धड़का, ये 82 मर्तबा इसमें धड़कन क्यों नहीं रखी, ये 72 मर्तबा ही क्यों धड़कता है। तो जवाब दिया गया, हर धड़कन पर करबला की धरती में शहीद होने वाला एक 72 नुफूसे कुदसिया हमारा दिल उसकी याद दिलाता है और याद दिला करके कहता है कि अपने खानदान को भूल जाना, अपने बाप को भूल जाना, अपने रिश्तेदारों को भूल जाना, लेकिन करबला वालों को ना भूलना। अल्लाह ने करबला की याद को दिल में इस तरह रख दिया, अल्लाह ने करबला की याद को दिल में इस तरह रख दिया, इसलिए तो दिल धड़कता है 72 मर्तबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती जनाब आलम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हम कौम ऐसे हुसैनी हैं, हमने कभी अपने दिल की बात नहीं सुनी तो हम दूसरों के दर्द को क्या समझेंगे। आपने गौर किया, गौर करके देखें, ये 72 मर्तबा ये करबला की वही याद दिलाता है। लेकिन जब हम लोग अपने दिल की नहीं सुन सकते तो क्या खाक दूसरों की सुनेंगे। हमें यही पता नहीं। नौजवान लोग थोड़ी देर इधर तवज्जो करें, वक्त बहुत जल्दी लेंगे क्योंकि मैं आप लोगों से जल्दी चलने वाला हूँ। नुक्ता समझ में आया? ये दिल तुम्हें करबला की याद दिलाता है, हर धड़कन पर एक शहीद की याद दिलाता है। लेकिन हमने उन शहादतों को इस तरह भुला दिया कि कुछ भी याद नहीं। क्या वजह थी? इमाम हुसैन चलते, देखो मोहब्बत हुसैन देखें आप। सहाबा इकराम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस पाक में फरमाते हैं, मैं आपको बता दूं मोहब्बत हुसैन कितना रंग लाती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मम्माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदन। जो लोग ये सोचते हैं ना अलम लगा कर के और अपने जिस्मों को पीटते हैं, ये कुछ लोग दिखावे के लिए, अब 10वीं मुहर्रम आ रही है, उसमें आकर के नौजवान वहाँ खड़े होंगे, अपने जिस्मों को पीटेंगे। शरीयत में कभी उलमा इकराम का दामन पकड़ कर के देखो, क्योंकि ये वारिसीन अंबिया हैं, ये वारिसीन नबी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। आगे फरमाया, अल उलमाउ लम युवर्रिसूना दिरहमन वला दीनारन, उलमा जो हैं दिरहम दीनार नहीं तकसीम करेंगे, बल युवर्रिसूना इल्मन नाफिआ, आपको अगर ये बांटेंगे तो नफ़ा बख्श इल्म बांटेंगे। ये चीज़ है। तो आप देखें, ये इमाम हुसैन को मेरे आका आती है ना जहन में, जब थोड़ी देर रोड पर 4 आदमी देखते हैं ना, 4 आदमी कि हाँ दिखा कर के हम हुसैनी हैं, वहाँ जा कर के कि हम हुसैनी हैं, थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ें हम दिखावे का काम करते हैं।
لیکن حسینی ایک صفت ہماری نظر میں نہیں آتی ہے. اللہ کے رسول پھر دل میں یہ خیال بھی آتا ہوگا آپ کے یزید کا نام سن کر، یقین مانے سارے حسینیوں کا خون کھول جاتا ہے. واہ رے حسین تیرے انتقام کی حد ہو گئی، نام یزید تو نے گالی سے بدتر بنا دیا. لوگوں کو گالی دے دو برداشت کرتے، لیکن یزید کا نام رکھنا برداشت نہیں کرتے ہیں. تو حسین کا یہ نام سن کر تمہارے کلیجے میں آگ ضرور لگتی ہوگی کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم امام حسین کے قافلے کے ساتھ جام شہادت سے سرفراز ہوتے. ایسے خیالات آپ کے دل میں آتے ہوں گے نا. ہم یزید کی تلواروں کو اپنے سینے پر لے کر مولا حسین کی حفاظت کرتے، ایسے خیالات ہمارے دل میں آتے ہوں گے. تو ایسے خیالات اللہ کے رسول کو ما کانا ما یکون کا علم اللہ نے عطا کیا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی جانتے تھے اور جانتے ہیں اور قیامت تک جانیں گے، ہر چیز کا علم ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو میرے نواسے سے حسین اعظم سے محبت کریں گے اور شہادت کا ذوق ان کے دل میں ہوگا تو وہ کیا کریں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، مالک و مختار نبی نے فرمایا، من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدن، جو میری آل سے میرے حسین سے محبت کے ساتھ دنیا میں محبت کر کے اگر انتقال کر جاتا ہے تو اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے. لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو محبت ہوتی ہے پتہ نہیں چلے، یہ چھچوری والی محبت ہوتی ہے. اور محبت جو حقیقی ہوتی ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خوشبو ہوتی ہے، زمانے کو بتاتی. آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، بڑا مشہور لیلا مجنو کے تعلق سے ہر شخص جانتا ہے. لیکن کچھ لوگ، کبھی مجنو نے جا کر کے کہا ہم لیلا کے دیوانے ہیں، زمانے نے کہا یہ مجنو ہے، لیلا کا عاشق ہے. تو تمہارے حسینی کہنے سے یہ محبت جو ہے محبت، تو یہ محبت تمہارے چند دیر کے ایک بلبلے اٹھنے کا نام نہیں ہے. اگر محبت ہوگی تو ہمیں حسینی رنگ میں ڈھلنا ہوگا. ہمیں حسین کی شریعت کو، جو حسین نے جس شریعت کا تحفظ کیا ہے اس کو سنبھالنا ہوگا، اس کی حفاظت کرنی ہوگی. جن مسجدوں کے تقدس کو پامال ہونے سے حسین اعظم نے اپنے پورے خاندان کو راہ خدا میں قربان کیا، ان مسجدوں کے تقدس کو ہمیں پامال ہونے سے بچانا ہوگا، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا. ورنہ تم زندگی بھر اپنے ماتھے پر پٹی باندھ کر 1000 مرتبہ کہو میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں، تو تمہارا ایک عمل تمہیں حسینی نہیں بنا سکتا. تمہاری زبان کیونکہ جھوٹی ہے، کیونکہ عشق جو ہوتا ہے وہ زبان سے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے رشتے کو عشق کہا جاتا ہے. آج تم زمانے کے سامنے چیخ کر کے کہو میں حسینی ہوں، آج تم زمانے کے سامنے حسینی ہونے کے لیے اپنے جسم کو خون سے لال کرو، لیکن تمہیں حسینی نہیں کہا جائے گا. لاکھ مرتبہ تم حسینی کہتے رہو، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر حسین کا ایک عمل، حسین کا ایک کردار، حسین کی ایک ادا تم نے اپنے کلیجے میں بسا کر کے اگر دنیا میں دکھا دی اور تربت حسین سے میرے مولا حسین نے اگر کہہ دیا کہ تو حسینی ہے تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور قیامت میں بھی بیڑا پار ہے، کیونکہ حسین اعظم جنت کا سردار ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسینی کہو. بے شک بے شک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ اسپیڈ سے تو نہیں چل رہے ہیں، وقت بہت اسپیڈ سے چل رہا ہے. تو امام حسین ہم لوگ اور کوفیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم لوگ میں، کیونکہ الحق مرن کہا گیا، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے شہادت کی اور صدقہ صرف تمہیں نہیں ملتا ہے. آپ دیکھیں فرشتے بھی ہیں، ایک چوتھے آسمان پر فرشتہ تھا، سنا ہوگا واقعات. اس کے تھوڑی تاخیر ہوئی حکم خدا میں، اس سے تھوڑی تاخیر ہوئی، اللہ نے بالوں پر اس کے جلا کر کے زمین پر پھینک دیا. ہاں، اس کا نام بتایا گیا فطرس. زمین پر پھینک دیا. لیکن جب امام حسین کی ولادت کا وقت جب پیدا ہوئے
تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ کے گھر بھیجا. مبارکباد جس طریقے سے اللہ کے رسول کی پیدائش پر مبارکباد دی گئی ایسی امام حسین کی ولادت پر. تو وہ فرشتہ جو چلنے کے قابل نہیں تھا اس نے حضرت جبرائیل کو آواز دیا. کہا حضرت جبرائیل نے کہا تم تو چوتھے آسمان پر رہنے والے فرشتے ہو. کہا تھوڑی تاخیر ہوئی حکم خدا بندی میں. اللہ رب العزت نے میرے بالوں پر جلا کر کے دنیا میں بھیج دیا نیچے. ہاں اب وہ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے محبوب کی محبوب بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر اللہ کے محبوب کا محبوب حسین پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ اب سبحان وہ اللہ فرشتہ بھی ساتھ میں چلا کہ مجھے بھی لے کر کے چلو. پکڑ کے لے کر کے گئے تو جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا تھا جس کے بالوں پر واپس نہیں مل رہے تھے اس نے جا کر امام حسین کا صدقہ جب مانگا اللہ نے حسین اعظم کے صدقے توسل سے اس کے بالوں پر واپس کر دیے. حسین کا صدقہ دیکھیں. لیکن ہم لوگ حسین کا صدقہ چاہیے نہیں. اگر چاہتے تو کم سے کم ایک آنسو نکالتے. ایک آنسو. کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہمیں کس چیز کا پیغام دیتی ہے؟ تربت حسین سے کیا صدائیں. یہ میرے نبی کی امت جن کے لیے ہم نے 72 کے 72 پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں دے دیا. یہ لوگ انہی مسجدوں کی حفاظت نہیں کر پاتے. یہ انہی شریعت کے بالکل قریب نہیں ہے. انہیں تو شریعت آتی نہیں ہے. ان کے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر کون سی چیز ہے؟ آپ دیکھیں یزید سے کس بات کی؟ ناچ گانے کی لڑائی، شراب خوری کی لڑائی، شراب نوشی کی لڑائی، اور یہ عیاشیوں کی تو لڑائی تھی امام حسین سے. نہیں تو امام حسین تخت کے لالچ میں نہیں گئے تھے. کچھ لوگ کبھی یہ سوچیں تخت کے لالچ میں میرا حسین کبھی نہیں گیا. لیکن اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث پاک میں اور فرمایا مم ماتا بغض آل محمد ماتا کافرن. ایک جگہ زنا کا بھی لفظ استعمال کیا حدیث پاک میں. ہاں حرامی حلالی کا جو مسئلہ آتا ہے تو جو بغض آل رسول لے کر کے دنیا سے جاتا ہے چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھے، کتنے مصلے پھاڑ دے، کتنے ہی شربت کے پتیلے اڑا دے، کتنے ہی حلیم کی دیگل اڑکا دے، کبھی جنت میں نہیں. کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من ماتا بغض آل محمد ماتا کافرن. تو یہ اجازت بغض امام حسین رکھنے والوں کو کافر کہنے کی یہ اجازت کسی دنیا دار نے نہیں دی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بغض امام حسین جس کے قلب میں ہوتی ہے اسے جو آج اہل سنت والجماعت جو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اگر یہ جماعت قول مصطفیٰ کو دہرا دے تو لوگ کے کافر کو اس کو کافر کہا تو یہ کسی دنیا دار نے اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من ماتا بغض آل محمد ماتا کافرن. تو یہ حدیث اس چیز پر دال ہے کہ جس کے دل میں بغض امام حسین ہو، جس کے دل میں بغض اہل بیت اطہار ہو، تو وہ دنیا کا قلندر کیوں نہ ہو، وہ کسی مسجد کا امام کیوں نہ ہو، یا کسی شہر کا قاضی کیوں نہ ہو، اس کے جسم سے خوشبو کے انبار کیوں نہ اڑتے ہوں، چاہے اس کے جسم پر لباس فاخرہ کیوں نہ ہو، دنیا دست بوسی کہے، لیکن عقل سلیم اگر تمہارے پاس موجود ہے، اگر مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر شریعت مصطفیٰ سیکھنے کے لیے عشق کا اظہار کیا ہے، تو اللہ کے رسول کی حدیث کو آپ دلیل بنا کر ڈنکے کی چوٹ پر 1000 مرتبہ کہیں کہ تیرے دل میں بغض آل محمد ہے، تو جنتی نہیں ہو سکتا، تو مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کافر کہنے کا حق دیا ہے. جی جی بے شک. اب ہم کافر اگر کہتے ہیں تو لوگ کے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. یہ حق اللہ کے رسول نے دیا. اور یہ ساری چیزیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جیسے بتایا کہ میں نے دیکھا حضور آپ کا ایک ٹکڑا کٹ کر آپ کی گود میری گود میں آیا، وہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّ وَلَدِي الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ.
बिमोजिन शाति नहर الفرات युकालु लहू करबला। वो टुकड़े की वजाहत करने के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरा हुसैन जहाँ पर कत्ल किया जाएगा वो जगह नहर फुरात का किनारा होगा, उसे लोग करबला के नाम से पुकारेंगे, करबला के नाम से पुकारेंगे। अब ये काफिला चलता है, यहाँ से यजीद के खतूत आते, क्योंकि इतनी बात बताएं तो बचपने में ही मामला हो जाएगा। तो ये खतूत आते हैं, 12 खतूत आने के बाद में इमाम हुसैन ने उनके खतूत क्यों कि अगर कोई दीन को सीखने के लिए कोशिश करे और फिर दीनदार लोग उसे सिखाने की कोशिश ना करें तो उनसे भी उनकी भी पकड़ होती है। इमाम हुसैन वहाँ पर मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जाओ देखो, मोर्चे को देखो, तो कहाँ ऐसा ऐसा मामला है, ये सारी चीज़ें लेकर के। अब उसके बाद में ये मशवरा जब दिया गया, यजीद ने कहा कि आप हमारी बेअत कर लो, आप हमारी बेअत कर लो। तो बेअत के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नवासा